الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے لیے وقت نکالا. آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے رمضان کے ان خوبصورت دنوں کے بارے میں جس کا ہم سب کو انتظار رہتا ہے شروع رمضان سے، اور رمضان کی اصل محنت وصول ہونے کے دن یہ ہیں. ان دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت کیا کرتے اور عبادت میں اتنی محنت کرتے کہ ان کے گھر والے کہتے کہ اتنی محنت کرتے ہوئے ہم نے انہیں کسی اور مہینے اور کسی اور دنوں میں نہیں دیکھا. تو سوال یہ ہے کہ جب اتنے قیمتی دن ہمارے پاس آنے والے ہیں تو ہم اس کے لیے کیا کریں. ہمیں اس کی فضیلت تو معلوم ہے، تھوڑا سا ہم اس کی ذکر کریں گے فضیلت کا بھی، اور ساتھ میں یہ کہ ان دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے. آخری 10 دنوں کی کیا سگنیفیکینس ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اس رات کو رمضان کے آخری 10 راتوں میں ڈھونڈو. ہم میں سے بہت سارے لوگ جب آخری 10 راتیں آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بس اب جو 5 طاق راتیں ہیں اس میں بہت عبادت کروں گا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتوں میں بہت عبادت کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جیسے ہی آخری 10 راتیں شروع ہوتی تو وہ راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور بہت زیادہ محنت کرتے، کمر باندھ لیتے عبادت کے لیے. احیا اللیل کا مطلب اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے اور رات کو اطاعت کے کاموں میں مگن رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی رات کو جاگ کر عبادت کرنے کی تلقین کرتے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں گھریلو زندگی میں دیکھتی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ آخری 10 راتوں میں اتنی محنت کرتے ما لا یجتہد فی غیرہ، جو باقی راتوں میں اتنی محنت وہ نہیں کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے زینب بنت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب رمضان کے آخری دن باقی رہ جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سب لوگ جو قیام کے لائق ہوتے، قیام کر سکتے، ان کو ضرور کہتے کہ وہ قیام کریں اور ان کو ایسے نہ چھوڑتے. اسی طریقے سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہمیں بتاتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، جو جنہیں انہوں نے بیٹوں کی طرح پالا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوقظ اہلہ فی العشر الاواخر من شہر رمضان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں جگایا کرتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 راتوں کی بات ہے تو یہ کیسے ہوا کہ کچھ لوگ اسے صرف 5 طاق راتوں تک محدود سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس 5 طاق راتیں ہیں اس میں خوب عبادت کروں گا، لیکن جب جفت رات آتی ہے یعنی 21ویں کی رات عبادت کر لی، 22ویں کی رات 22ویں روزے کی رات آئی تو کہنے لگتے ہیں کہ اچھا آج ہم بس آؤٹنگ کریں گے، آج ہم تھوڑا ون ویلنگ کریں گے سڑکوں پہ، ہم رمضان کی نائٹ لائف کو انجوائے کریں گے، پھر کل جاگنے کی رات ہے 23 کی، پھر اس دن عبادت کریں گے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. رمضان کے پہلے 20 دن ہم نے اپنے آپ کو جو عبادت کی عادت ڈالی ہے، آخری 10 دنوں میں وہ جاری رکھنی ہے کنسسٹنسی کے ساتھ. جب بھی ہم کوئی کام کنسسٹنسی سے کرتے ہیں، مستقل مزاجی سے کرتے ہیں، پھر ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے. دوسری بات، رمضان کے آخری 10 دن پہلی 20 راتوں سے بھی زیادہ اہمیت کے ہیں، تو اس میں ہم الٹے سیدھے کام نہیں کر سکتے. نائٹ لائف کا مطلب اگر یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا ہم عبادت کر رہے ہیں قیام کی صورت میں، دعا، استغفار، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یا قرآن کی تفسیر سیکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس کو نائٹ لائف کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سڑکوں پر خالی جا کر ون ویلنگ کر رہے ہیں یا میوزک والی نعتیں سن سن کر آپ پڑوسیوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں، یا پھر آپ نے ایسے مذہبی کلام کو سننا شروع کیا ہوا ہے جس میں عورتیں گا رہی ہیں اس کو، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ اللہ کی اطاعت کی چیزیں نہیں ہیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے پھر دور ہوتے جا رہے ہیں. رمضان کی آخری 10 راتوں میں وہ کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ قرآن کسی رات میں پڑھا ہو، اور نہ ہی اتنا لمبا قیام کسی رات میں کیا ہو صبح تک، اور نہ ہی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، سوائے یہ کہ رمضان میں وہ ایسا کرتے. یعنی عام دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اگر رات کی عبادت کرنی ہے تو وہ 1/3 رات میں عبادت کرتے اور 2/3 حصے سو لیتے. لیکن رمضان کی راتوں میں رات کا بڑا حصہ جاگتے رہتے اور کم حصہ سوتے. اب مثال کے طور پر ہمارے ایریا میں اس وقت رمضان کی راتیں جو ہیں وہ 7 گھنٹوں کی ہیں، تو اگر 7 میں سے آپ 4 گھنٹے جاگ لیے اور 3 گھنٹے سو لیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لیا. اب ہم کیا کریں ان 4 گھنٹوں میں؟ لوگ کہتے ہیں 4 گھنٹے کون تراویح پڑھ سکتا ہے. ہمیں کرنا کیا ہے، تراویح پڑھیں، وہ تقریباً 40 منٹ یا 60 منٹ یا پھر بعض لوگوں کی جو ہے وہ 90 منٹس کی تراویح ہوتی ہے. اس کے بعد ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں، قرآن کی تفسیر کا مطالعہ شروع کر دیں، قرآن کی تفسیر کی آڈیو سننا شروع کر دیں. جب اس سے آپ کو لگے کہ اب اس میں دلچسپی باقی نہیں رہی تو استغفار کر لیں. استغفار، استغفر اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ کی تسبیح، الحمدللہ کی تسبیح کر لیں. اور جب اس سے دل تھوڑا بھر جائے اور لگے کہ اب کوئی اور دلچسپ کام کرنا ہے تو دعائیں مانگیں، کثرت سے دعائیں مانگیں. اور جب اس سے دل بھر جائے تو پھر دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، پھر قرآن کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں. ایسا کرنا ممکن ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی ممکن ہے جو رات کا قیام نہیں کر سکتے. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی ساری راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جاگتے رہتے اور اس میں نیکی کے کام کرتے رہتے، اور آخری 10 راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جاگ. کیوں آخری 10 راتوں میں؟ اس لیے کہ ان 10 راتوں میں ہمارے پاس ایک چیلنج ہے کہ ہم نے سب سے برکت والی رات کو ڈھونڈنا ہے. ان 10 راتوں میں وہ رات چھپی ہوئی ہے. جو انسان ان 10 کی 10 راتوں میں عبادت کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا رہا، استغفار کرتا رہا، دعا کرتا رہا، اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا رہا، صدقہ دیتا رہا اور دوسرے انسانوں کی کاموں میں مدد کرتا رہا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس نے ضرور لیلۃ القدر کو پا لیا اگر اس نے 10 کے 10 راتوں میں مستقل عبادت کی. اس کے بعد وہ لوگ آتے ہیں جو صرف 5 طاق راتوں کو اہمیت دیتے ہیں اور باقی جفت راتوں میں سوئے پڑے رہتے ہیں، انہوں نے اپنا اجر اتنا ہی کم کر لیا اور ان کے چانسز کم ہیں کہ ان کو لیلۃ القدر ملے گی. اس کے بعد کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو صرف 27ویں کو عبادت کریں گے، کچھ نے کہا ہم صرف 29ویں کو کریں گے، ہم صرف 25ویں کو کریں گے. وہ اپنا اجر اتنا ہی کم کرتے گئے. اب یہ انسان کی بہت بڑی محرومی ہے کہ اس کے سامنے خزانہ پڑا ہو لیکن وہ اپنی جھولی نہ بھر سکے. وہ کہے کہ میں صرف اس جیب میں تھوڑا سا ڈال لیتا ہوں. ہم میں سے کوئی ایسا کرتا؟ نہیں، ایسا نہیں کرتے. ہم ایسا نہیں کرتے. جب سامنے خزانہ نا، ہم کہتے ہیں کہ ایک جھولی تو کم ہے، ہاتھ پھیلا کر بھر کر 2 جھولیاں بھر لیں تو اچھا ہے. تو پیسہ کمانے میں یا اپنی مرضی کی چیزیں لینے میں ہم اتنی حریص ہوتے ہیں، لیکن جہاں 1000 مہینوں سے بہتر رات کی بات ہے، اس کا اللہ نے چیلنج دیا کہ صرف 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں میں تو کچھ کر کے دکھاؤ. پورے 30 روزے تم لوگوں نے رکھے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پورے 30 روزوں کی راتوں میں آپ ساری رات جاگیں. اللہ نے ہماری کمزوری پہ رحم کیا، ہمیں صرف 10 راتیں دے دیں کہ ان 10 راتوں میں کچھ کر کے دکھاؤ. اب اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں سورہ دخان میں، حامیم والکتاب المبین، حامیم اور قرآن مجید کی قسم. اس قرآن کو ہم نے ایک ایسی مبارک رات میں اتارا ہے جس کے بارے میں سورہ القدر میں آتا ہے کہ وہ 1000 رات مہینوں سے بہتر رات ہے. اس انسان کی کیا خوش قسمتی ہوگی جو اپنی زندگی کے ہر رمضان کی آخری 10 راتوں میں اتنی عبادت کرتا رہا کہ اس نے 1000 مہینوں جیسی رات پالی. اگر ہماری زندگی کا ہر رمضان اس طرح گزرے اور ہمیں 10 رمضان نصیب ہوں اس شعور کو حاصل کر لینے کے بعد، تو آپ سوچیں کہ ہم نے کتنے مہینوں کی عبادت کر لی، کتنے 1000 مہینوں کی عبادت کر لی. ہم میں سے بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ اس ٹائم 10 رمضان گزار چکے ہیں. فرض ہوئے ہوئے روزے ہمیں 10 رمضان ہو گئے ہیں. آپ 9 مسلموں سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں ہم کہاں تھے، ہمیں کیوں نہیں بتایا. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی جنہوں نے 54 کی ایج میں اسلام قبول کیا، وہ روتی تھی اس بات پہ. وہ ہم نے ان کو بتایا کہ ہم تراویح 20 منٹ میں 30 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں،
کچھ نے بتایا 40 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں. جو لوگ 20 تراویح پڑھتے ہیں ان کی تراویح چھوٹی ہوتی ہے. جو لوگ 8 تراویح پڑھتے ہیں ان کی تراویح ذرا لمبی ہوتی ہے. جو لوگ 8 تراویح میں 2 پارے پڑھتے ہیں ان کا اس سے بھی لمبا قیام ہوتا ہے. تو سب نے اپنا اپنا ٹائم بتایا تو وہ رونے لگی. انہوں نے کہا تم لوگ کتنے خوش قسمت ہو, اتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں تم لوگ مجھے بتا رہے ہو کہ تم اتنی لمبی تراویح پڑھ سکتے ہو. مجھے تو ابھی تک مشکل سے سورہ فاتحہ حفظ ہوئی ہے اور 2-3 آیتیں جو میں نے مختلف نمازوں میں پڑھنی ہے. میں کہاں تھی پہلے, مجھے کیوں نہیں یہ وہ اجر مل سکتا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ اٹک اٹک کے قرآن پڑھتے ہیں ان کا اجر ماہر قرآن پڑھنے والوں سے زیادہ ہے, تو آپ کا اجر ہم سے زیادہ ہے. وہ یہ حدیث سن کے اتنی خوش ہوئی اور انہوں نے کہا مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا, میں تو تم لوگوں کو دیکھ دیکھ کر سوچتی تھی کہ یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں, اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے قرآن بھی پڑھ لیا, یہ تراویح بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر جب میں نے ان کو بتایا کہ آپ قرآن ہاتھ میں پکڑ کر تراویح پڑھ سکتی ہیں, اٹک اٹک کے اسے دیکھ دیکھ کے پڑھ سکتی ہیں, تو وہ اور زیادہ خوش ہوئی اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا مجھے کسی نے بتا دیا. تراویح اگرچہ وہ مسجد میں پڑھنا زیادہ افضل ہے لیکن خواتین گھر میں پڑھ سکتی ہیں, کیونکہ ہمارے بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسجد لے جانے والا نہیں ہوتا, یا گھر کے کاموں کی مصروفیت اتنی ہوتی ہے کہ ابھی آپ نے افطاری کے برتن سمیٹے ہیں کہ کھانے کا ٹائم ہو گیا, کھانے کے برتن سمیٹے ہیں تو عشاء کی اذانیں ہو رہی ہیں, اب آپ نے ظاہر ہے کچن صاف کرنا ہے, سحری کے لیے کچھ پکانا ہے, اس کے بعد چولہے پہ کچھ رکھا ہوا ہے, تو ایسے میں آپ مسجد کیسے جائیں؟ تو یا تو گھر والے اتنے آپ کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہوں کہ وہ آدھے کام ختم کرا دیں اور آپ کو مسجد لے جائیں, لیکن بہت ساری خواتین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان سب کو تیار کرنا, مسجد کے لیے جانا ان کے لیے مشکل ہے, تو وہ کہتی ہیں چونکہ فرض نہیں ہے ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں. گھر میں تراویح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, مردوں کی تراویح جماعت سے افضل ہے, عورتیں گھر میں پڑھ سکتی ہیں اور وہ قرآن دیکھ کر پڑھ سکتی ہیں. یہ والے سارے کام کرنے کے بعد ہمیں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یاد رکھنی چاہیے جو ہم نے اس رمضان کے شروع میں بھی ذکر کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو لیلۃ القدر میں قیام کر گیا پورے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ صرف 10 راتیں ہیں, ان 10 راتوں میں اگر ہم محنت کر کے 3-3.5 گھنٹے کی عبادت کر لیتے ہیں تو ہمارے پچھلے سارے گناہوں کا انبار دھل جاتا ہے. ہم اللہ کے عاجز اور گناہگار بندے, اور ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے اس رحمت کی. ہم میں سے کون ہے جس نے گناہوں کا ایک بوجھ نہیں اٹھایا ہوا اور وہ نہیں چاہتا کہ اس سے چھٹکارا مل جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے, یہ اس کا اپنے بندوں سے پیار ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ صرف 10 راتوں کی عبادت کے بدلے ہمیں ہر چیز معاف کر دیتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہمیں ایک جو بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت میں ایک خاص بات ہے, من قام لیلۃ القدر, جو لیلۃ القدر کو قیام کرتا رہا. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لیلۃ القدر تھی اور میں اس کا قیام کر چکا ہوں؟ جو ہم نے اس سے پہلے عرض کیا کہ جو لوگ پوری 10 راتوں میں عبادت کرتے رہے انہوں نے لیلۃ القدر پا لی, یقینی ہے. اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بتائی ہیں. اس میں یہ کی ہے کہ لیلۃ القدر گزر جائے تو اگلے دن کا سورج جو ہے وہ پرسکون سورج ہوگا اور اس میں کرنیں نہیں ہوں گی, وہ ایک گول تھال کی مانند ہوگا. اب یہ تو رات گزرنے کے بعد پتہ لگے گا. تو اس میں حکمت کیا ہے کہ ہم ڈھونڈیں, ہم عبادت کریں. اگر ہمیں یہ لگے کہ آج لیلۃ القدر تھی, مثال کے طور پر ہمیں 23ویں رات کو لگا کہ آج لیلۃ القدر تھی, کیا اس کے بعد عبادت کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں, وہ یقینی نہیں ہے. جو آپ نے دیکھا, جو علامت آپ نے دیکھی وہ یقینی نہیں ہے, تو آپ نے اس کے بعد ساری طاق راتوں اور جفت راتوں سب میں عبادت کرتے جانا ہے تاکہ یقیناً لیلۃ القدر پالے. اور یقیناً کیا ہے؟ پوری 10 راتوں کی عبادت. اس کے علاوہ لیلۃ القدر کی علامت ہے کہ وہ بہت پرسکون رات ہو. کچھ لوگوں نے احادیث سے دوسری علامات بھی ذکر کی ہیں, ان میں سے ایک علامت کچھ لوگوں نے یہ ذکر کی ہے کہ اس رات بارش ہوگی, لیکن ہم اس کے اوپر اعتراضات ہیں. تو اس کے علاوہ کوئی بھی علامات ہیں نہیں, ثابت نہیں ہے. کچھ لوگوں نے مختلف احادیث سے مختلف علامات ذکر کی ہیں, لیکن ان علامات کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ درست علامات ہیں, کیونکہ ان پہ کوئی نہ کوئی اعتراض ہوا ہے.
جی عائشہ آخر میں کوشچنز ہوں گے انشاءاللہ، تو آپ کوشچن بچا کے رکھیے، ٹھیک ہے؟ اب آخری چیز آتی ہے کہ لیلۃ القدر میں ہوتا کیا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں کہا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی لوح محفوظ کے اندر جو لکھا ہے ہمارا کہ ہماری کتنی زندگی ہوگی، کتنا رزق ہوگا، ہر طرح کی جو تقدیر لکھی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے اوپر یا تو عمل ہو یا پھر اس میں کوئی تبدیلی ہو، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے کام اس کے مطابق سر انجام دیں. اب جس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، اس ٹائم ہمارے دماغ میں اگر ایک سوچ پیدا ہو جائے تو ہم ان 10 راتوں کا بہترین اجر پا سکتے ہیں، اور وہ سوچ یہ ہے کہ خدا جانے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ یہ صحت کے ساتھ ہمارا آخری رمضان ہو، اس لیے اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کے اور ان 10 راتوں کو آخری جمع پونجی سمجھ کے اس پہ جان لڑا دیں، ایک واریر کی طرح لڑ جائیں. یہ آخری محاذ ہے، اور اگر ہم لڑ گئے ان 10 راتوں میں، اگر ہم اپنے محاذ پہ کھڑے رہے، ہم شیطان کو شکست دے دیں گے، ہمارا اگلا سال بہتر ہوگا. جس انسان کی صورتحال ان 10 راتوں میں اچھی ہے، انشاءاللہ اس کا باقی سال اچھا ہوگا. یہ نئے سال کا آغاز ہے. صحابہ کرام اور بزرگ ہمارے جو سلف ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے کسی انسان کی ایمانی حالت کا اندازہ کرنا ہے تو نیکی کے مختلف مواقع پر اس کی حالت دیکھو. اگر وہ جمعے کے دن پاک صاف ہو کر مسجد کی طرف شوق سے جاتا ہے، اگر وہ عیدین کے دن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں لگا رہتا ہے، اگر وہ رمضان میں بڑھ چڑھ کر نیکی میں حصہ لینے والا ہے، تو نیکی کے ان سب موقعوں پر اس کی حالت کا مطلب ہے کہ یہی اس کی ایمانی حالت ہے. ان 10 راتوں میں ہم کیا کریں گے وہ ہمارا آئینہ ہوگا. ہمیں اس میں اپنا ایمان جھلکتا نظر آئے گا، ہمیں اس میں اپنا اصل چہرہ نظر آئے گا، اصل کردار نظر آئے گا. اگر ان 10 راتوں میں بھی ہم لوگوں کو بخیلی کا حکم دیتے رہے اور خود بھی بخیلی کرتے رہے، اپنے رشتہ داروں کو جو حق دینے ہیں ان سے ان کے حق کھانا سے باز نہ آئے، یتیموں اور مسکینوں کے اوپر ظلم سے باز نہ آئے، کسی کی پراپرٹی ہتھیار رکھی ہے اس سے باز نہ آئے، پڑوسیوں کو تنگ کرنے سے باز نہ آئے میوزک بجا بجا کر، اور لوگوں کو افطاری کرنے کی بجائے یہ کہتے رہے کہ چھوڑو دفع کرو، ان کو افطاری بھیج کے کیا کرنا ہے، انہوں نے کبھی ہمیں بھیجی ہے. جو لوگ بخیل ہیں اور دوسروں کو بخیلی کا حکم دیتے ہیں، اگر وہ ان رمضان کے دنوں میں بھی نہیں بدلے، اس کا مطلب ہے کہ یہی ان کی ایمانی حالت ہے ہمیشہ سے. جو شخص ریاکاری کرتا رہا اس رمضان میں، کیمرہ کھول کر کیمرے کے سامنے آنسو بہا بہا کے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے لائیو دعائیں کرتا رہا اور قوم سے کہتا رہا کہ آپ بھی ہماری لائیو لیلۃ القدر ٹرانسمیشن میں آ جائیں، وہ ریاکار ہے. جو کیمرے کے سامنے بیٹھ کے تسبیح گھما رہا ہے وہ ریاکار ہے. اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے آج آئینہ دکھا دیا ہے کہ بھئی اس کی ایمانی حالت یہی ہے. یہ لیلۃ القدر پہ بھی ٹی وی پہ آ کے ڈرامے کرے گا. جو رمضان میں بھی ٹی وی کے اوپر میوزک کے ساتھ زمین پہ لوٹیاں لگا لگا کر اپنا وقار خود ختم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے دور رہنا آپ کے دین کے لیے مفید ہے. اپنے آپ کو بھی پہچان لیں ان دنوں میں، اور آخری بات یہ کہ دوسرے لوگوں کو بھی پہچان لیں اور یہ سوچ لیں کہ میں نے آئندہ کن لوگوں کی کمپنی میں زندگی گزارنی ہے. اب مطلب کیا ہے کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس دن فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ حکم لے کر نازل ہوتے ہیں، اور یہ اپنی طلوع فجر تک یہ سلامتی والی رات ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے 1000 مہینوں سے بہتر رات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو عبادت کے ساتھ جاگ کر گزارے تو یہ 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہم میں سے کون ہے جو آج 80 سال تک جی؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو ایوریج ایج ہے وہ 65 سے بھی کم ہو چکی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم چھوٹی سی زندگی جئیں اور اس میں ہر رمضان 83 سال کی عبادت کا اجر لے کر اس دنیا سے جائیں. ہم میں سے ہر کوئی لمبی عمر کی تمنا کرتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی زیادہ عبادات کرنا چاہتا ہے، زیادہ نمازیں اللہ کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، اسی لیے ہم نفل پڑھتے ہیں.
تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے جس کا کوئی قدر نہیں کر سکتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے پوری کوشش کرتے تھے پورے 10 دنوں میں، نہ کہ صرف 5 طاق راتوں میں. 5 طاق راتوں میں تو ہم نے بالکل جان لڑا دینی ہے، لیکن آخری 10 راتوں میں ہم نے کنسسٹنسی کے ساتھ عبادت جاری رکھنی ہے اور کسی بھی دن تھکنا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہماری جمع پونجی ہے، ہماری آخری امید یہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس دن ہم کیا پڑھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، ان کا ہم پہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ پوچھ لیا. اچھا سوال پوچھنے سے انسان سب کو سکھاتا ہے، تو یہ ان کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے. تو وہ کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے رمضان کی رات مل گئی لیلۃ القدر، تو میں اس میں کیا پڑھوں، کوئی دعا بتا دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو بہت معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے اور تجھے معافی دینا پسند ہے، تو تو مجھے معاف کر دے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس ٹائم شروع ہوتی ہے آخری عشرے کی عبادت، کب کرنا شروع کریں. تو علماء نے کہا ہے کہ 20ویں روزے کی مغرب کے بعد 21ویں کی رات شروع ہو جاتی ہے. 20ویں روزے کی مغرب کے بعد آپ کی 21ویں کی رات شروع ہو گئی، تو 21ویں روزے کی رات سے لے کر 29ویں روزے کی رات تک آپ کا آخری عشرہ چلتا رہتا ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اس لیے ہم 19 تاریخ کی رات سے شروع کریں گے عبادت کرنا، کیونکہ وہ آخری 10 راتیں ہیں. تو وہ غلط ہے. علماء نے کہا ہے کہ 20ویں روزے کی رات سے، جب آپ نے 20واں روزہ افطار کیا ہے، مغرب ہو گئی، اس کے بعد 21ویں کی رات شروع ہو گئی ہے، وہاں سے آپ عبادت شروع کر دیں. تو اسی دن جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں وہ مسجد چلے جاتے ہیں. اعتکاف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر انسان اپنے آپ کو مسجد میں روک لے، وہیں پہ کھائے پیے، وہیں پہ رہے، مستقل عبادت میں مصروف رہے اور لوگوں سے ضرورت کے علاوہ بات چیت نہ کرے. اس میں صرف اتنا منع ہے کہ فضول باتیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نافرمانی کے کوئی بھی کام ہو وہ نہ کرے. اس کے علاوہ اپنی انسانی حاجات پوری کر سکتا ہے، جیسے نہا دھو سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے اور سب حاجات جو ہماری ہوتی ہیں. اس کے علاوہ لڑکیوں کے لیے کیا حکم ہے، اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، تو لڑکیاں مسجد میں اعتکاف کریں. مسجد نبوی، مسجد الحرام میں عورتوں کے اعتکاف کا ہمیشہ بندوبست کیا جاتا ہے. پاکستان میں اہل الحدیث مساجد یا سلفی مساجد جو ہیں اس میں عورتوں کے لیے الگ اعتکاف کا انتظام ہوتا ہے. کووڈ کی وجہ سے اس مرتبہ بہت زیادہ لوگ اگر نہیں اعتکاف کر رہے، یا آپ کے ایریا میں کوئی مسجد نہیں ہے جہاں اعتکاف کا انتظام ہو، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ عورتیں گھر میں اعتکاف کر لیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مسجد میں ہی اعتکاف ہوتا ہے، تو گھروں میں اعتکاف ہو تو نہیں سکتا. لیکن لڑکیوں کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ جب وہ جمعے کی نماز پڑھنے مسجد جائیں یا تراویح پڑھنے مسجد جائیں، تو وہ مسجد میں قدم رکھتے ہوئے نیت کر لیں کہ یا اللہ میں تیرے لیے اعتکاف کر رہی ہوں. تو جتنی دیر وہ مسجد میں رہیں گی، چاہے 20 منٹ، 40 منٹ، 80 منٹ، وہ اعتکاف میں ہوں گی. وہاں جا کر گوسپ نہ کریں، وہاں جا کر کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کے کام، فضول باتیں نہ کریں جس میں دل کی غفلت کا اظہار ہو، بلکہ مستقل ذکر و تسبیح کرتی رہیں اور اس کے بعد تراویح پڑھیں. تراویح کے بعد جتنی دیر گاڑی کا انتظار کر رہی ہیں، گھر والوں کا انتظار کر رہی ہیں، اس میں مستقل کوئی عبادت کا کام جاری رکھیں. وہاں پڑھے ہوئے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، وہاں سے تفسیر اٹھا کے پڑھنے لگیں. تو جب وہ مسجد سے باہر نکلیں گی ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا اور ان کو وہ 40-50 منٹ یا 1.5 گھنٹہ اعتکاف کا اجر مل جائے گا. اعتکاف زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو آپ بے شک رمضان کی نماز پڑھنے گئی ہیں تراویح یا جمعے کی نماز پڑھنے گئی ہیں، آپ اعتکاف کر لیا کریں. تو یہ بڑے مزے ہیں اعتکاف کے. اعتکاف کو یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے جو ہم نہیں کر سکتے. اس میں صرف اللہ کی نیکی کرنی ہے، کوئی غلط کام نہیں کرنا. اور آج کل جو فون ہے ہمارے پاس، تو فون نکال کر لوگ فوراً سے الٹے سیدھے کام شروع کر دیتے ہیں، وہ نہیں کرنے. تو اس سے ہم نے جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ کور کر لی ہیں. جزاکم اللہ خیر. آپ لوگ سب تشریف لائے، آپ نے بڑی صبر سے سنا. اب اگر آپ کچھ سوالات کرنا چاہتے ہوں تو آپ وہ پوچھ سکتی ہیں.